آج کی نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بلے شادی نگری دھرتی قصور سے قابل رشک خوش گفتار استاذہ کی طرف منسوب ڈکشنری، طلباء کی ورڈنگ لائبریری، سابقہ لیکچرار، ایسوسیٹ پروفیسر، پروفیسر آف ہسٹری، چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری، ایکس وائس پرنسپل، گورنمنٹ اسلامیہ گریجویٹ کالج آف لاہور۔ میری مراد ہے شاعر، آرٹیکل رائٹر، ایڈیٹر ان چیف، ریڈیو مباحثہ، ٹی وی چینلز، سوشل میڈیا اور براہ راست عوام میں مقبولیت حاصل کرنے والے قابل قدر طلباء کی پہچان جناب ڈاکٹر اختر حسین سندھو صاحب، جو کہ موجودہ پرنسپل ہیں گورنمنٹ اسلامیہ سول لائنس کالج۔ ڈاکٹر صاحب، جس ادوار میں آپ نے آنکھ کھولی اس ٹائم 65 کی جنگ کا ماحول تھا، تھوڑا سا بڑے ہونے کے بعد 71 کی جنگ کا وقت آ گیا، تو اس وقت کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، یا اپنے بچپن کا جو آپ کا دور تھا اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کس طرح کا کشمکش کا ماحول تھا؟ پلیز ہمارے ناظرین کو اچھا جی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ وقار صاحب۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک جو گاؤں کا انوائرمنٹ ہوتا ہے سر، وہ باقی دنیا سے کٹ آف ہوتا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب میں پیدا ہوا نا، سر، تو آج کی طرح وہاں پہ سوشل میڈیا نہیں، ٹی وی وغیرہ نہیں تھے، بلکہ مجھے یاد ہے کہ ہم 8ویں جماعت کا طالب علم تھا میں جب پہلی دفعہ ہمارے گاؤں میں بجلی آئی تھی، اور سب سے پہلے ایک مسجد میں بلب لگا تھا، اور ہم سارے دوست پھر شام کو مسجد میں چلے جاتے تھے اور وہاں پہ بیٹھ کے سارا اسکول کا کام کرتے تھے۔ تو اس لیے ایک بالکل ایک آئسولیٹڈ لائف ہوتی ہے گاؤں کی، اور اس میں جو شہروں کی ایک ہمہ ہمی ہے اور اس میں ایک رشنگ لائف ہے، وہ نہیں ہوتی، اس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ جو جنگوں کے حوالے سے ہمیں صرف اتنا ہے کہ شاید جو دوسری وار تھی اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی ہوتا تھا کہ بھی بند کر لینا رات کو لائٹیں، حالانکہ لالٹین وغیرہ ہوتی تھی، تو اس میں بھی روشن دان جو ہے اس میں کپڑے وغیرہ لگا لیتے تھے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ جو مورچے ہیں وہ لوگ اس کو جو ہے نا وہ اپنے گھروں میں کہ اگر کوئی حملہ ہو تو اس میں گھس جائیں، تو وہ تھوڑا سا ہے کہ وہ ایسے جو ہے نا وہ اس کو کرتے تھے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ ہمارے پتوں کی اس وقت ہمارے گاؤں کا نام جو ہے، ہمارے 2 گاؤں ہیں، چال کونا ہے کنگن پور کے پاس، دوسرا علی پور ہے پتوں کی کے پاس۔ تو پتوں کی میں اس وقت بمباری ہوئی تھی، جو ایئر فورس جو ہے انہوں نے وہاں پہ حملہ کیا تھا، اور اس میں ہمارے ایک گاؤں میں ایک ٹیچر یا ایک سید بھی آتے تھے، وہ بھی ان جاں بحق ہوئے۔ اور تو بس یہ تھا کہ لائنوں کے اوپر جو ہے نا وہ بمباری ہوئی ہے۔ آج کے انٹرویو میں ہم زیادہ تر جو موقع ہے ہمارے جو گیسٹ ہیں، جو کہ تاریخ دان اور میزبان جناب ڈاکٹر اختر حسین سندھو صاحب کو دیں گے، تاکہ ہم انہیں سننا چاہتے ہیں کہ ان کا تاریخ کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، بجائے کہ ہم بار بار ان کو اپنے سوالوں کے ساتھ تنگ کریں۔ تو اس میں یہ بھی سنتے تھے کہ وہ بندوقیں لے کے جو ہے نا وہ چھتوں کے اوپر چڑھ جاتے تھے کہ وہ جہاز کو گرا دیں گے، دشمن کے جہاز کو۔ یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ ایکچولی تو جذبے کی بات کرنی ہوتی ہے نا، کہ اپنی دھرتی کی حفاظت کے لیے آپ کتنا، کہ جب یہاں پہ حملہ آور ہوتے تھے نارتھ سے لوگ ہندوستان کے اوپر، تو یہاں کے جو ہمارے پنجابی تھے وہ باقاعدہ کہاڑیاں، ڈانگیں، نیزے، تلواریں، جن کے پاس جو بھی ہوتا تھا وہ لے کے تو باہر نکل آتے تھے، لیکن ان کو کوئی ایک سینٹرل کوئی ایسا فورم نہیں تھا گورنمنٹ کی طرف سے کہ جو ان کو ٹریننگ دیتا، ان کو ایک تعلیم دیتا، یا ان کو اکٹھا ہونے کی، یا کوئی سوشل ویلفیئر ایسا نہیں تھا۔ تو وہ لوگ اپنے طور پہ اپنے جذبے کے تحت وہ لوگ سامنے آتے تھے۔ ایون جو برٹش دور میں یا اس سے پہلے مغلوں کے دور میں جو یہاں کے جو سن آف دا سوائل ہیں، وہ اگر لڑتے رہے ان کے خلاف تو وہ انڈیویجول اپروچ میں لڑتے رہے کہ بھی یہ ہمارے ملک کے اوپر قابض ہیں یا ہماری جگہوں کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی نہیں تھی کہ کوئی ایک فورم موجود تھا جو ان کو ایک بڑی جوشیلی تقریر کریں اور ان کو یہ کریں۔ مثلا برٹش پیریڈ میں آپ دیکھیں مدن لال ٹینگرا ہے، ادھم سنگھ ہے، مراد فتیانہ ہے،
اس کے بعد احمد شہید کھرل ہیں، اجیت سنگھ ہیں، پھر بھگت سنگھ شہید ہیں. تو یہ سارے نہیں ہیں کہ ان کو کوئی فورم موجود تھا، یہ سیلف موٹیویٹڈ لوگ تھے اور ان کو یہ پتا تھا کہ انہوں نے ہمارے گھر کے اوپر اٹیک کیا. اگر آپ کے اوپر یا آپ کے بچوں کے اوپر کوئی حملہ کرے گا یا آپ کے گھر کے اوپر حملہ کرے گا تو لوگ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. تو عموماً جو یہ بات کی جاتی ہے کہ پنجابیوں نے ریزسٹنس نہیں دی، ایسی کوئی بات نہیں. راجہ پورس کو آپ دیکھیں، یہ جو میں نے لوگوں فریڈم فائٹرز کی بات کی ہے، اس کے بعد دلہ پٹی ہے، ملنگی ڈاکو ہے، اور نظام لوہار ہے. تو بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ پیدا کیے ہیں اس دھرتی نے، پنجاب نے. اور خاص طور پہ پھر انٹلیکچول فیلڈ میں اس نے ہمارا ایک رورل سیٹ اپ تھا، پھر اس کے بعد ٹاؤن اور اس کے بعد شہر وغیرہ بنے. اور آج جو شہر کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو غیر تہذیب یافتہ لوگ ہیں، انسویلائزڈ ہیں گاؤں کے لوگ. حالانکہ اصل جو تہذیب ہے اور جو کلچر ہے اس کا مرکز جو ہے وہ گاؤں ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ بڑے چھوٹے کا لحاظ اور احترام اور اقدار، ویلیوز، اور یہ سارا کچھ آپ کو جتنا بھی آپ ملیں گے، مذہب کی طرف جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ وہی ملے گا. اور اس کے بعد ایک خاص طور پہ میں بات اپنے تھیسس میں، اپنی کتاب جو میری پنجاب این اناٹمی آف مسلم سکھ پالیٹکس ہے، اس میں بھی لکھی ہے کہ جو پنجاب کی دھرتی ہے یہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہے. یہ پنجاب کی دھرتی ایسی نہیں ہے. یہاں پہ آج بھی ایک لبرل اور ایک محبت کرنے والے لوگ، اور محبت وہ کرتے ہیں جو دلیر ہوتے ہیں لوگ، نفرت وہ کرتے ہیں جو بزدل لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے خلاف پروپیگنڈا اور اس طرح کی چیزیں. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو جس میں محبت ہے وہ دلیر شخص ہے، اس میں ٹالرنس ہوتی ہے، اس میں برداشت ہوتی ہے. تو یہاں کے جو لوگ ہیں، پنجاب کے لوگ، انہوں نے ایک سپیس کریٹ کی ہے دوسرے لوگوں کی. گاؤں میں رشتہ داریاں سارے فرقوں میں موجود ہیں. ایک برادری کی وہ اہل حدیث بھی ہو سکتا ہے، شیعہ ہو سکتا ہے، اہل سنت ہو سکتا ہے، بریلوی ہو سکتا ہے، دیوبندی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی نفرت نہیں ہے. پھر کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ کسی مسجد یا امام بار کے اوپر کسی گاؤں میں حملہ ہوا. تو آپ یہ دیکھیں گے جو پنجاب کی دھرتی ہے، جو رورل پنجاب ہے، اس کا وہ ایک پرسکون، دلیر، ٹالرنٹ، پیشنٹ اور انتہائی مہمان نواز لوگ آپ کو جو ہے وہ ملیں گے. اور اس میں دوسرے لوگوں کے نقطہ نظر سے ان کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر تشدد کریں گے. اگر ہم تشدد کو مان لینا کہ ہندوستان میں یا خاص طور پہ پنجاب میں یا سندھ میں، تو یہاں پہ کوئی تشدد یا جو وادی سندھ ہے اس میں کوئی تشدد موجود ہے. ایک تو ہمیں کوئی ہیوی ویپن نہیں ملے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں، جو کہ نہیں مان سکتے نا، کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے، کہ جو پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا اس کو تو لوگ مار ہی دیتے ویسے. ٹھیک ہے نا، یہاں کے لوگ جو ہیں وہ کرسچن ہوئے ہیں، یہاں کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، یہاں کے لوگ سکھ ہوئے ہیں، یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بدھسٹ بنے ہیں. They embraced different kinds of religions, but they were never persecuted by the society. The society did not boycott with him, or he was not isolated by the society. اس کے جو ریلیٹیوز ہیں، ان کے جو دوست ہیں وہ اسی طرح رہے، ان کی ریلیشن شپ اسی طرح رہا. صرف فرق پڑا دو چیزوں کے اوپر جو میں محسوس کرتا ہوں: حلال حرام کا تصور. ٹھیک ہے، اس میں فرق پڑا. اور دوسرا رشتہ داریوں میں فرق پڑا. مثلا اگر 5 بھائی ہیں، ان میں سے ایک شخص مسلمان ہو گیا تو اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ دوبارہ اس میں نہیں کیا نان مسلم سے. تو اس لیے ان کا جو ایک امپیکٹ پڑا ہے وہ یہ پڑا ہے، ایک تو ایک حلال و حرام کا ان کو اسلام نے بتا دیا کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. آپ اپنی ڈائٹ کا جو ہے وہ اس کو شامل کریں، یا اپنی جو فوڈ استعمال کر سکتے ہیں اس میں یہ. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے رشتہ داری کہاں کرنی ہے، کہیں نہیں کرنی. اور جو انٹیگریشن ہے اس کے بیسیکلی یہ 2 ایلیمنٹس ہیں. ایک انٹر میرجز
اور ایک انٹرڈائننگ. اگر اس وقت بھی پاکستان میں آپ دوسرے صوبوں کے ساتھ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں انٹیگریشن، تو اس کے لیے انٹرڈائننگ تو ہمارا موجود ہے، بیکاز وی آل آر مسلمس، تو اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں. سندھی، بلوچ، پختون، پنجابی، کشمیری، بلتی، یہ سارے لوگ بیٹھ کے اکٹھے کھاتے ہیں. لیکن مسئلہ ہے انٹر میرجز کا، کہ وہ یہاں پہ پروموٹ نہیں ہو رہی. کتنی سندھیوں کی شادیاں یہاں پہ ہیں، کتنی جو ہے وہ پختونوں کی شادیاں یہ ہیں، 1% بھی نہیں ہوں گی. تو اگر ہم نے اس چیز کو ایک قوم کے طور پہ اپنے آپ کو ایک بالکل کوہیسونیس اگر کرنی ہے، تو انٹرڈائننگ موجود ہے، تو ہم نے انٹر میرجز کو پروموٹ کرنا ہوگا. کہ جب آپ ایک دوسرے کی تاریخ اور کلچر پڑھائیں گے، اب ہم آپ کی ٹیکسٹ بکس ہیں اس میں دوسروں کی نہ لینگویج کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کے کلچر کا پتہ ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتا پشتون کلچر کیا ہے، پشتونوں کو نہیں پتا کہ پنجاب کلچر کیا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے خلاف ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو یہ ضرورت ہے کہ جو ٹیکسٹ بکس ہیں سندھ کی کتابوں میں لازمی ہو کہ پنجابی کلچر کے، اور پنجابی کلچر یہ نہیں ہے جس طرح ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. پنجاب کا کلچر یہ ہے جس میں ٹالرنس ہے، جس میں محبت ہے، جس میں انٹرفیتھ ہارمنی ہے، جس میں دوسرے مذہب کو بڑی محبت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، اس میں نفرت نہیں ہے، اور اس میں ہاسپٹیلٹی ہے، اور اس میں ایک بہادری ہے. تو جب تک آپ یہ نہیں سمجھائیں گے ان کو، اور اس کے بعد فوک ہے. اگر آپ فوک جو ہمارا ڈانس ہے اور فوک جو ہے ہمارا جو سانگس ہیں ہمارے، جس طرح ہمارا میاں ہے، ٹپے ہیں، اس میں جو ریلیشن شپ ہیں جو ہمارے فوک میں ہیں، میاں محمد بخش صاحب ان کا کلام جب تک ہم ان کو نہیں اس کے بارے میں بتائیں گے، جب بلے شاہ کو نہیں ہم پڑھائیں گے، جب سلطان باہو کو نہیں پڑھائیں گے، جب آپ وارث شاہ کو نہیں پڑھائیں گے، ٹھیک، تو آپ وہاں پہ کچھ بھی نہیں پڑھایا آپ نے. جب آپ ان چیزوں کو، اب سندھ جو ہے وہاں پہ پنجابی کی زیادہ ایبزارپشن موجود ہے. ابھی سندھ میں ایک سندھی میں کتاب لکھی گئی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے اوپر. وہ کیوں موجود ہے؟ کیونکہ میں سندھ میں اور بلوچستان میں ٹریننگ آفیسرز کی کرواتا رہا ہوں. تو ہم گئے ہیں تو وہاں پہ کسی قسم کی نفرت نہیں ہے، جس طرح یہ کہا جاتا ہے نا عوامی لیول کے اوپر نفرت نہیں ہے. ایک یہاں پہ میں یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ 2 لیولز ہوتے ہیں ایٹیچیوڈ کے. ایک گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے، ایک عوام کی ہم عوام کی پالیسی نہیں ہوتی، عوام کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. اب جو مرضی گورنمنٹ کی پالیسی ہو، لیکن جو عوام کا رابطہ ہے آپس میں، وہ ہمیشہ محبت کا راستہ. وہ کہتا ہے جی میں وہاں پہ گیا انہوں نے بڑا اچھا سلوک کیا، بس یہ اس کی جو ہے وہ ساری چیز ہوتی. میں وہاں گیا، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ پنجاب کا ایک، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ جتنا بندہ کیپیشس ٹالرنٹ ہوتا ہے اتنا وہ دلیر ہوتا ہے، جتنی محبت کرتا ہے اتنا دلیر. اور محبت کا میکانزم یہ ہے کہ دوسرے کو برداشت کیا جائے. اور آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں کوئی بھی بلوچ آئیں، سندھی آئیں، کشمیری آئیں، پشتون آئیں، جو بھی آئیں، جو ہے نا بلتی آئیں، یہاں سے ہمیشہ محبت ملتی ہے آج بھی. کبھی آپ نہیں کہیں گے کہ اس طرح ریشل بنیاد کے اوپر یا ریجنل آئیڈینٹی کی بنیاد کے اوپر ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. جو پنجابیوں کو سم ٹائم ٹارگٹ کیا گیا جو ہے نا مختلف علاقوں میں، لیکن وہ لوگ جب یہاں پہ آئے تو ان کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے جو ہمارا رورل ایریاز ہیں وہ سارے پنجاب وہ محبت کرنے والے لوگ ہیں. اچھا، پھر ایک جو ہے وہ بات جو میں کر رہا تھا کہ سندھ میں زیادہ ابزارپشن ہے کیونکہ وہ صوفیاء کو محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں، وہ صوفیاء کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. تو وہ وہاں پہ جو بلے شاہ ہیں اور دوسرے جو ہیں باقاعدہ. اچھا، پھر ہمارے جو فوک سنگرز ہیں ان کا بڑا رول ہے. اس کو سلیبس کا تو کوئی رول نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ایک لحاظ سے سلیبس کا تعلق چونکہ گورنمنٹ سے ہے تو میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے اس محبت کے جو ہے وہ. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا رول نہیں ہے تو اس کا مطلب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ رول ادا کرے، کیونکہ اس کا رول جو ہے وہ بڑا افیکٹو ہوتا ہے. کیا آبدہ پروین سے اب دیکھو بلے شاہ کا کلام گایا ہے، پیغام پہنچتا ہے وہاں پہ ایک سوسائٹی کا. کیونکہ جو بلے شاہ ہیں وہ نہ صرف قصور کو ہمارے ایریا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ پنجاب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور پھر صوفیزم کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور صرف اس پنجاب کو نہیں ہے بلکہ جو ہمارا چڑھتا پنجاب ہے اس کو بھی وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پنجابیوں کی آپس میں ابھی تک جو ہے وہ بے شک 2 حصوں میں تقسیم ہے.
لیکن پنجابی ایون 2 حصوں میں نہیں، بہت زیادہ حصوں میں تقسیم. ہریانہ میں بھی ان چیزوں کو پسند کیا جاتا ہے. دیٹ واز اے پارٹ آف پنجاب. دہلی بھی پنجاب کا پارٹ تھا. تو اب اس میں چیزوں کو کیوں ابزارو کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان کی زبان ہے. جو زبان ہے وہ آپ کی آئیڈینٹی کو ڈٹرمن کرتی ہے، جو آپ کا کلچر ہے. تو ہماری چونکہ زبان ایک ہے پنجابی، تو اس لحاظ سے اس میں جو بھی کریٹ کیا جاتی ہے، پوئٹری کریٹ کی جاتی ہے، سانگ کریٹ کیے جاتے ہیں، یا جو ہماری کلاسیکل پوئٹری موجود ہے، تو وہ فوک جو ہے وہ ہمیں ایک جو ہے وہ یونائٹڈ رکھتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے لیے ایک محبت کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. 47 میں آپ نے دیکھا کہ جو مسلم سکھ ہیں یا ہندوز ہیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ مائگریشن کے دوران میں کلنگ ہوئی. لیکن آج کوئی بھی اس چیز کو یاد نہیں کرتا. اس کو یاد کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وقتی پاگل پن تھا. میرا ایک آرٹیکل ہے وائس فرام رورل پنجاب، اس کے اوپر فوکس ہے کہ کن کن وجوہات کی بنیاد کے اوپر اٹیکس کیے گئے. وہ انٹرنیٹ کے اوپر، گوگل کے اوپر موجود ہے. تو وہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن یہ ہے کہ آج بھی پنجابی کلچر، صوفیاء اور ان لوگوں کی محبت کی وجہ سے، جو ایک محبت کے پیغام کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور جب بھی وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ان کو سارا ایک جو پچھوکڑ ہے ہمارا، جو ہمارا پاسٹ ہے، جو ہمارا حال ہے، جو ہمارا مستقبل، اس میں ہم ایک محسوس ہوتا ہے. اسی لحاظ سے جو میں نے جو سکھ اسٹڈیز، مسلم سکھ ریلیشنز کے اوپر کیا ہے، کہ جو سکھوں کی مغلوں کے ساتھ جنگیں ہوئی، اس میں مسلمان لڑتے رہے ہیں. ان کی جو سکھ گروز ہیں وہ ان کی طرف سے لڑے ہیں مغلوں کے خلاف. تو اس لحاظ سے اس چیز کو ایک سوشل فینومینا کے طور پہ دیکھنا چاہیے، نہ کہ ریلیجیس فینومینا کے طور پہ دیکھنا چاہیے. اگر اورنگزیب کی کوئی پالیسی تھی، جہانگیر کی کوئی پالیسی تھی، تو وہ پالیسی مسلمانوں کی نہیں تھی جو گاؤں میں رہ رہے ہیں. ان کو کیا پتا کیا پالیسی بنا رہے ہیں، کیوں بنا رہے ہیں، قتل و غارت کیوں ہو رہی ہے. تو جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے وہ عوام کو ریفلیکٹ نہیں کرتی. ان کی جذبات، ان کے جذبات ڈفرینٹ ہوتے ہیں. عوام کی پالیسی، حکومت کی پالیسی ڈفرینٹ ہوتی. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی کیوں ڈفرینٹ ہوتی ہے؟ کیونکہ اس نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر سیناریو میں اپنے جو انٹرنیشنل ریلیشنز کو دیکھنا ہوتا ہے. اس کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں، اور اس کے تحت انہوں نے اپنی فارن پالیسی جو ہے وہ اس کو فارمولیٹ کرنا ہوتا ہے. تو ان کی اپنی چیزیں، لیکن اس کو مکس اپ نہیں کرنی چاہیے. جو ہمارے رائٹرز ہیں ان کو اس کو مکس اپ نہیں کرنا چاہیے. فار ایگزامپل اگر مغلوں نے ظلم کیا کسی کے اوپر وہاں پہ، تو یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں نے ظلم کیا ہے. مسلمان تو گاؤں میں ایک بڑی محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے. آپ یہ بتائیں چند سال پیچھے چلے جائیں تو اس وقت جو سیکٹیرینزم ہے، یا جو کرسچنز کے اوپر حملہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو جڑاں والا میں حملہ ہوا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو اس میں تو مسلمان کو شامل ہی نہیں.